بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو کل کے گزرے ہوئے دن سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے بہتر کر دینا، آمین۔ آج ہم 3 اکتوبر کی تاریخ میں ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی نظر میں تو شاید ایک عام سی تاریخ لگے، لیکن جب ہم نے اپنے ذرائع دیکھے، ویکیپیڈیا، تاریخی ریکارڈز، سائنس کی تاریخ، تو واقعات اور دریافتوں کا ایک حیران کن سلسلہ نظر آیا۔ بالکل، اور ہمارے پاس مواد بھی کافی متنوع ہیں۔ 3 اکتوبر کے واقعات کی فہرستیں ہیں، پھر جرمن اتحاد کی تفصیلات ہیں، اس پر پڑوسی ممالک کیا سوچتے تھے وہ بھی ہیں، آئنسٹائن کی ایک فلم کا تجزیہ، سائنسی سنگ میل اور پہلی جنگ عظیم کا ایک اہم خط بھی شامل ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان سب میں سے سب سے دلچسپ اور اہم باتیں نکالیں، کچھ حیران کن چیزیں اجاگر کریں اور دیکھیں کہ ایک دن میں تاریخ کی کتنی پرتیں چھپی ہوتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 3 اکتوبر جرمنی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ یہ ٹیگ دیر ڈوئچن آئنہائٹ یعنی جرمن اتحاد کا دن ہے۔ 1990 میں جو مشرقی اور مغربی جرمنی دوبارہ ملے تھے، اس کی یاد میں یہ اب جرمنی کا قومی دن ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ آخر 3 اکتوبر ہی کیوں چنا گیا؟ دیوار برلن تو گری تھی 9 نومبر 1989 کو۔ وہ تاریخ زیادہ علامتی لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل، وہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ لیکن 9 نومبر کا مسئلہ یہ تھا کہ جرمنی کی تاریخ میں اس دن اور بھی بہت کچھ ہوا ہے، کچھ بہت بھاری واقعات۔ 1918 میں اسی دن جمہوریہ کا اعلان ہوا، 1923 میں ہٹلر کی جو بغاوت ناکام ہوئی تھی وہ بھی اسی دن تھی، اور سب سے بڑھ کر 1938 کی کرسٹل ناخت جب یہودیوں کے خلاف وہ تشدد ہوا تھا۔ اوہ اچھا، تو وہ تاریخیں منفی طور پر بھی یاد کی جاتی ہیں۔ بالکل، اسی لیے پھر 3 اکتوبر جو رسمی اتحاد کی تاریخ تھی اسے زیادہ مناسب سمجھا گیا۔ اور یہ بھی تو ہے کہ جرمنی میں قومی دن پہلے بھی بدلتے رہے۔ شاہی دور میں کوئی اور دن تھا، وائمار ریپبلک میں آئین کا دن، پھر نازی دور میں الگ، مغربی جرمنی میں 17 جون تھا، مشرقی جرمنی 7 اکتوبر مناتا تھا، تو یہ تاریخ بھی بدلتی رہی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اتحاد کا جو باقاعدہ فیصلہ تھا وہ مشرقی جرمن پارلیمنٹ نے کیا تھا، فولکس کامر نے۔ وہ 23 اگست 1990 کی رات کو ہوا، اور یہ فیصلہ یوں سمجھیں مشرقی جرمنی کے معاشی اور سیاسی نظام کے خاتمے کے پس منظر میں ہوا تھا۔ یعنی حالات ہی ایسے تھے۔ جی، اس وقت جو سوشلسٹ پارٹی کی جانشین جماعت تھی SED-PDS، اس کے چیئرمین گریگور گیسی کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے آج 3 اکتوبر 1990 کو جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑا واضح اعلان تھا ایک طرح سے۔ اچھا، 2004 میں ایک کوشش بھی ہوئی تھی اسے بدلنے کی۔ چانسلر شروڈر نے کہا تھا کہ 6 اکتوبر کے پہلے اتوار کو کر دیں پیسے بچانے کے لیے، لیکن وہ بات بنی نہیں۔ ہاں، اس پر کافی تنقید ہوئی تھی اور پھر وہ تجویز واپس لے لی گئی۔ ہر سال اس دن ایک سرکاری تقریب ہوتی ہے اور ایک عوامی تہوار بھی، برگر فیسٹ۔ اس کی میزبانی ہر سال الگ ریاست کرتی ہے، جو اس سال بندس رات یعنی وفاقی کونسل کی صدارت کر رہی ہو۔ اچھا، یہ تو ایک دلچسپ نظام ہے۔ لیکن جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، یہ کہانی صرف جرمنی کی نہیں تھی، اس کے اثرات تو باہر بھی محسوس کیے گئے ہوں گے، خاص طور پر پڑوسی ملکوں میں، چیک جمہوریہ، پولینڈ۔ بالکل، چیک نقطہ نظر سے دیکھیں تو آج تو تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن 90 کی دہائی میں کچھ پرانی باتیں، مشکل معاملات زیر بحث آئے تھے، جیسے سوڈیٹن جرمنوں کا معاملہ۔ وہ تاریخی مسئلہ۔ جی، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چیکوسلوواکیہ نے اتحاد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سپٹمبر 1989 میں جب ہزاروں مشرقی جرمن پراگ میں مغربی جرمن سفارت خانے پہنچ گئے تھے۔ ہاں، وہ تصاویر تو بہت مشہور ہیں۔ اور پھر 30 سپتمبر کو وزیر خارجہ گینشر کا وہ اعلان کہ وہ مغرب جا سکتے ہیں، وہ ایک بڑا موڑ تھا۔ البتہ بعد میں خاص طور پر مشرقی جرمنی میں کچھ لوگوں نے اسے الحاق کے طور پر دیکھا، مغربی نظام ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ احساس بھی تھا۔ جی، پولینڈ میں 1990 میں صورتحال تھوڑی مختلف تھی۔ وہاں ایک متحد مضبوط جرمنی کو لے کر کچھ تاریخی خدشات تھے۔ ہاں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ سرکاری طور پر تو حکومت نے حمایت کی، لیکن عوام میں رائے اتنی واضح نہیں تھی۔ پھر 90 کی نہائی میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے معاہدے ہوئے،
सरहदी मुआहदा बहुत अहम था, लेकिन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहे हैं, खास तौर पर तारीखी मामलात पर। जैसे दूसरी जंग अजीम के मुआवजे का मसला जो पोलैंड उठाता है, या जो जर्मन वहां से निकाले गए थे उनके नुमाइंदों के बयानात। ये चीजें कभी कभी तनाव पैदा करती हैं। सही। तो जर्मन इत्तेहाद तो यकीनन 3 अक्टूबर का एक मरकजी पहलू है, लेकिन इसी तारीख को दुनिया में और भी बहुत कुछ हुआ है। मिसाल के तौर पर 1932 में इसी दिन इराक को बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी मिली और वो लीग ऑफ नेशंस का रुकन भी बन गया। जी हाँ, ये मशरिक़ वुस्ता की तारीख में एक अहम दिन था। और फौजी तारीख के हवाले से देखें तो पहली जंग अजीम के बिल्कुल आखिर में 3 अक्टूबर 1918 को जर्मनी ने सदर विल्सन को अपना पहला अमन नोट भेजा। अच्छा? जी, ये खत चांसलर मैक्स ऑफ बेडिंग ने साइन किया था और उसमें विल्सन के जो 14 नुकात थे उनकी बुनियाद पर फौरी जंगी बंदी की दरख्वास्त की गई थी। ये जंग के खात्मे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। वाह! लेकिन इसी तारीख को तनाज़ात की तिल्ख यादें भी हैं, जैसे 1993 में मोगादिशु वाला वाक़या सोमालिया में। हाँ, ब्लैक हॉक टाउन, वो अमेरिकी ऑपरेशन जो नाकाम हुआ था। 18 अमेरिकी फौजी और सैकड़ों सोमाली हलाक हुए। उसने अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर काफी गहरा असर डाला था। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का अस्पताल था, 42 लोग मारे गए थे। उस पर भी बहुत तनकीद हुई थी। जी बिल्कुल। अच्छा, सियासत और जंग से हटकर देखें तो समाजी और सकाफती सतह पर भी 3 अक्टूबर को अहम चीजें हुईं। 1863 में अब्राहम लिंकन ने नवंबर की आखिरी जुमेरात को कौमी यौम तशक्कुर थैंक्सगिविंग डे करार दिया। ओह, तो थैंक्स गिविंग की ये रिवायत लिंकन ने शुरू की थी? हाँ, कौमी सतह पर मनाने का ऐलान उन्होंने किया। वैसे जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी पहले एक बार ऐलान किया था, लेकिन लिंकन ने उसे मुस्तकिल शक्ल दी। और एक और दिलचस्प वाकया 1957 का है। कैलिफोर्निया में एलन गिन्सबर्ग की नज्म हाउल पर मुकदमा। जी, और अदालत ने फैसला दिया कि वो नज्म फहश नहीं है। यह अमेरिका में इजहार राय की आज़ादी के हवाले से एक बहुत अहम फैसला माना जाता है। सही। और एक शायद ज्यादा मुतनाज़ा वाकया 1992 का, जब आयरिश गुलकारा सिनेड ओ कॉनर ने लाइव टीवी पर पोप जॉन पॉल II की तस्वीर फाड़ दी थी। हाँ, सैटरडे नाइट लाइव पर। उस पर तो बहुत हंगामा हुआ था। पूरी दुनिया में कैथोलिक चर्च पर एक नई बहस शुरू हो गई थी। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। वहां भी 3 अक्टूबर काफी मसरूफ दिन लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर 1942 में जर्मनी का V2 रॉकेट, इसने पहली बार 85 किलोमीटर की बुलंदी हासिल की, यानी खला की सरहद के बिल्कुल करीब। यही रॉकेट तो बाद में अमेरिकी और सोवियत खलाई प्रोग्रामों की बुनियाद बना। वाह! और 1994 में दिल के मरीजों के लिए एक अहम चीज हुई। वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस LVAD को मंजूरी मिली। जी, LVAD, ये वो मैकेनिकल पंप है जो कमजोर दिल की मदद करता है। ये उन मरीजों के लिए बहुत अहम साबित हुआ जो दिल की पैवंदकारी का इंतजार कर रहे होते हैं या जिनकी पैवंदकारी मुमकिन नहीं होती। इसने बहुत जानें बचाई हैं। जबरदस्त। इजादात की बात करें तो सिलाई मशीन के मौजिद इलियास हो, उनका इंतकाल 1867 में इसी दिन हुआ। हाँ, इलियासोव, उनकी इजाद ने तो कपड़ों की सनत को बदल कर रख दिया। और एक आम सी चीज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, एरोसॉल कैन, उसका पहला कमर्शियल पेटेंट भी 3 अक्टूबर 1941 को फाइल हुआ था। अच्छा, ये नहीं मालूम था। और एक और अहम शख्सियत जिनका इंतकाल 1988 में हुआ, सर एलेक ओसेगोनिस। जी, मिनी कार के डिजाइनर। वो छोटी सी कार जो एक आइकॉन बन गई, शहरी ट्रांसपोर्टेशन की अलामत। उनका डिजाइन फिलसफा बहुत मुतासिरकन था। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ फन वदब की तरफ आते हैं। यहाँ भी 3 अक्टूबर का जिक्र मिलता है। जी हाँ, एक तो वही तजाद जो हमने शुरू में देखा। 3 अक्टूबर को जर्मन इत्तेहाद का दिन है और उसी तारीख से जुड़ी है आइंस्टाइन की फिल्म अक्टूबर, जो रूसी इनकलाब के बारे में है। हाँ, अक्टूबर, वो 10 दिन जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, 1928 में आई थी। जी, और ये फिल्म अक्सर मुतनाज़ा रही है। प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम लगता है, तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। ख़ास तौर पर वो विंटर पैलेस पर हमले का जो मंजर है, वो तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं माना जाता। तो इसे एक तरह से अफसाना निगारी कहा जा सकता है।
کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ایک مورخ ہیں رابرٹ روزنسٹون، ان کا تجزیہ دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن تاریخ کو لفظ بلفظ نہیں دکھا رہے تھے، بلکہ استعاروں اور علامتوں کے ذریعے۔ ان کے مطابق فلم کا مقصد حقائق کا ریکارڈ رکھنا نہیں تھا، بلکہ انقلاب کی روح، اس کے جذبے کو محسوس کرانا تھا۔ یہ ایک الگ تجربہ ہے، تحریری تاریخ سے مختلف۔ یہ تو ایک دلچسپ نقطہ نظر ہے کہ فلم تاریخ کو کیسے پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور ادب کی دنیا کا ایک بہت ہی پراسرار واقعہ بھی 3 اکتوبر سے جڑا ہے۔ 1849 میں اسی دن مشہور امریکی مصنف ایڈگر ایلن پو کو آخری بار زندہ دیکھا گیا۔ ایڈگر ایلن پو۔ جی، وہ بالٹیمور کی سڑکوں پر ملے تھے، شدید بیمار، الجھی ہوئی حالت میں۔ کچھ دن بعد ان کی موت ہو گئی، اور آج تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ یہ ایک معمہ ہے۔ واقعی یہ تو بہت پراسرار ہے۔ اور اسی دن 1991 میں نیدین گارڈمر کو ادب کا نوبل انعام ملا تھا۔ جی، نڈین گارڈمر، جنوبی افریقی مصنفہ۔ نسل پرستی کے خلاف ان کی آواز بہت مضبوط تھی۔ ان کے کام کا جنوبی افریقہ میں تبدیلی لانے میں اہم کردار مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں کچھ مشہور شخصیات جن کی پیدائش یا وفات 3 اکتوبر کو ہوئی، ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جی، پیدائشوں میں دیکھیں تو امریکی ناول نگار گور وڈال 1925 میں پیدا ہوئے، اپنی ذہانت اور تیکھے تبصروں کے لیے مشہور تھے۔ اور وفات پانے والوں میں 1999 میں سونی کے شریک بانی آکیو موریتا۔ آکھیوں موریتا، واک مین جیسی چیزیں انہوں نے جی، موسیقی سننے کا انداز ہی بدل دیا۔ وہ ٹیکنالوجی اور مارکیٹنگ کے جادوگر تھے۔ بالکل۔ اور ایک اور اہم نام جن کا انتقال 1929 میں ہوا، وہ تھے گستاف سٹریسمن۔ یہ جرمنی کے چانسلر اور وزیر خارجہ رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس کے ساتھ مفاہمت کی کوششوں پر انہیں نوبل امن انعام بھی ملا تھا۔ تو ان کا تعلق بھی جرمنی کی اسی تاریخ سے ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا؟ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ تھا 3 اکتوبر کا ہمارا جائزہ، جرمن اتحاد کی پیچیدگیوں سے لے کر عالمی سیاست، جنگیں، سماجی تحریکیں، سائنس کی دنیا، فن و ادب تک۔ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ کیلنڈر پر صرف ایک دن کتنی الگ الگ بظاہر غیر متعلقہ کہانیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ تو بہت سے دھاگوں کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ جب ہم کسی ایک دن کی اتنی ساری جہتیں دیکھتے ہیں، جرمن اتحاد بھی ہے، عراق کی آزادی بھی، آئنسٹائن کی فلم بھی، پو کی گمشدگی بھی، ایلویڈ کی ایجاد بھی، تو کیا تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ بدلتا ہے؟ کیا ہمیں ماضی کے واقعات میں ایسے رابطے نظر آتے ہیں جن پر پہلے کبھی دھیان نہیں گیا تھا؟ یہ یقیناً ایک اہم سوال ہے۔ شاید سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک دلچسپ مشق ہو کہ وہ کوئی اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چھپا ہے، یا پھر آج جو باتیں ہوئیں ان میں سے کسی ایک پہلو پر، جیسے جرمن اتحاد کے سماجی اثرات کیا رہے، اس پر مزید گہرائی میں جائیں۔ آج ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔